مسلسل ان دنوں مجالس عزائے فاطمی منعقد ہو رہی ہے. جو جس حد تک اور جتنی توان اور جتنی قدرت رکھتا ہے وہ احیاء فاطمی میں اپنا کردار ادا کرے. واقعاً اگر میں مجلس منعقد کر سکتا ہوں تو میں مجلس کر کے احیاء فاطمی میں اپنا کردار ادا کروں. اگر میں مجلس پڑھ سکتا ہوں تو مجلس پڑھ کے اپنا کردار ادا کروں. اگر میں مجلس میں آ کر زندہ کر سکتا ہوں سیرت فاطمی کو تو وہاں مجھے کردار ادا کرنا چاہیے. یعنی جس حد تک بھی میں اپنے کردار کو احیاء فاطمی میں ادا کر سکتا ہوں اس حد تک مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں احیاء فاطمی میں حصہ بن سکوں. اور یہ توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہم و آپ صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. وگرنہ ہم جیسے گنہگاروں کو کہاں یہ موقع فراہم ہو کہ وہ پاک ذات جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جنت والے بھی اس کے محل کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. یعنی جو لوگ جنت میں ہیں وہ جب قصر شہزادی سلام اللہ علیہا کی جانب نگاہ کریں گے تو جس طرح ہم زمین سے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اس طرح جنت والے جنت میں رہ کے قصر فاطمہ کو دیکھیں گے. معلوم ہوا کہ جنت کے مرحلوں سے کہیں ایک بڑا مرحلہ رضوان من اللہ الاکبر کا ہے اور اس رضوان من اللہ الاکبر پہ جس ذات کا قصر و محل ہے اس ذات کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ ہمیں اور آپ کو توفیق ملی. لہٰذا جہاں تک ہو سکے جس حد تک ہو سکے میں نے عرض کیا بعض وہ لوگ جو کتابیں لکھ سکتے ہیں وہ کتابیں لکھ کر شہزادی سلام اللہ علیہا کی سیرت کو زندگی کریں. جو کچھ بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کر کے شہزادی کی سیرت کو زندگی کو برملا کریں لوگوں تک پہنچائیں. اور جو لوگ مجلسوں میں آ کر احیاء فاطمی کر سکتے ہیں وہ لوگ یہاں اپنا کردار ادا کریں. سب کو کردار ادا کرنا ہے. حتیٰ یہاں تک میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں چونکہ ماحول ہمارے یہاں کا ذرا چینج ہو رہا ہے ذرا بدل رہا ہے. حتیٰ اگر ہم اپنی بیٹیوں کا نام رکھ کر شہزادی سلام اللہ علیہا کے نام کو زندہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی مجھے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج